افتخار صاحب 2014 بھی آپ نے دیکھا، اس وقت بھی ایک اتنی بڑے لیول کی ٹریجڈی اے پی ایس کی، اس کے بعد ہمیں دیکھا کہ ورسٹ آف دا ورسٹ جو پولیٹیکل آپ کا ڈیفرنس تھا اس کو چھوڑ کے ایک ٹیبل پہ سب بیٹھے، خان صاحب بھی دھرنا چھوڑ کے آ کر بیٹھے. اتنے بڑے واقعے میں اس مرتبہ ہم وہ لیول آف ارجنسی نہیں دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے بیٹھنے کے جیسے کہتے ہیں نا ہل جائے، جھنجھوڑا جائے. آپ کو دونوں کے کمپیریزن میں یہ رسپانس میں فرق کیوں لگ رہا ہے؟ دیکھیں، جو پاکستان کا پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، بڑی بات نہیں کرتے. ابھی جو آپ نے 15 منٹ کے اندر جو گفتگو آپ کے پلیٹ فارم سے ہوئی، وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ یہ سوسائٹی کتنی ڈیوائیڈڈ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے. اگر اتنا بڑا سانحہ بھی لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا تو پالیسی سازوں کو اور پرٹیکولرلی پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں ان کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو اکٹھا نہیں کر رہی. آپ تو یہ کہہ رہی ہیں، اگر وہ ٹویٹس آپ کھول کے دیکھ لیں، کیونکہ ہم آپ کو بھی اس میں سے جو ہے ریپلائز جو ہے وہ آئی تھی، مجھے بھی آئی ہوئی، ہم سب کو آئی ہوئی ہیں. اس میں بنسبت یہ ہے کہ لوگ خوشی بنائے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہے وہ بچ گئے ہیں. وہ اسٹیٹ کے اوپر، پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، اپنے انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور جو وہ بات کر رہے تھے منسٹر صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی، اس کے انڈین میڈیا کو ہم سے پہلے جو ہے وہ خبریں مل رہی تھیں اینڈ آل آف دیٹ. میرے خیال میں کہ جو ہمارا بیانیہ ہے ہمارے لوگ وہ بائے نہیں کر رہے ہیں. اچھا. اور وہ اس کا ایک میجر ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کو پالیٹکس کے طور پر جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں، چاہے وہ کے پی کی حکومت ہے، چاہے وہ وفاق کی حکومت ہے. اور وہ بہت کلیئر نظر آ رہا ہے. پارا چنار کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب لیک آف کوارڈینیشن کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے کس طرح سے اس کو افیکٹ کرے. تو سیاست سے اگر بالاتر سوچنا ہی ہے تو میرے خیال میں اگر پارلیمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی وہ لوگوں کی آواز ہے، وہاں سے ابھی تک کوئی ایسی آوازیں نہیں آئیں جس سے ہم کہیں کہ وہ کنسنسس کی بات. بکھری ہوئی آوازیں ہیں، ہر کوئی لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرے بجائے کہ کسی ایشو پہ بات کرے. تو پھر جب آپ کا بیانیہ نہیں مانیں گے تو پھر آلٹرنیٹ کیا ہے؟ جو لوگ کر رہے ہیں ان کا ہی بیانیہ ہے. اور وہ کیونکہ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے، جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جتنی بھی سٹڈیز ہیں آپ کھول کے دیکھ لیں، جب سوسائٹی میں ڈیوائیڈ اس قسم کا زیادہ ہو جاتا ہے تو جو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ انفلوئنس آپریشنز جو ہے وہ کرتی رہتی ہیں. انفلوئنس آپریشنز ہیں سارے. آپ کی انفارمیشن کریڈیبل کوئی نہیں مانتا، آپ آپس میں لڑ رہے ہیں، لہٰذا انفارمیشن وہی مانی جائے گی جو باہر سے آ رہی ہے. تو آبویسلی آپ جتنی بھی وہ ساری ان سوشل میڈیا کی ٹویٹس وغیرہ ساری نکال کے دیکھ لیں. اور اس میں ایک اور بہت خطرناک بات ہے، اور پرٹیکولرلی یہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جو ہے وہ آ رہا ہے، اس کو بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کو پرٹیکولرلی ایتھنک رنگ دیکھ کر جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے. بلوچستان کا پرابلم جو ہے وہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کا پرابلم ہے. کیسے اس کو ایلیبریٹ کریں؟ ایتھنک پرابلمز یہ ہے کہ بہت ساری جو آرگیومنٹس ہیں وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ وہ بلوچوں کو جو ہے اس میں جو ہے وہ بلیم کیا جو ہے وہ جا رہا ہے. صحیح. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی اس کی جو ہے پہچان ہے، نہ کوئی اس کا نیشن ہے، تو پھر ایتھنیسٹیز کو جو ہے وہ آؤٹ لائن نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ ان کے غم کا مداوع جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن اس میں بھی پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں اور ان کے سوشل میڈیا جو نیٹ ورکس ہیں وہ اس بیانیہ جو ہے وہ بڑھانے میں وہ آگے وہ پیش ہیں. تو مجھے اس میں کوئی کنسنسس ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت امپورٹنٹ تھی. وہ جو اسٹیٹسٹکس اور فگرز اور اتنی ڈیٹیل دی گئی تھی، چاہیے یہ تھا کہ یہ اس کی امیڈیٹ بات بھی جو ہے وہ دے دینی چاہیے تھی. تو اتنا زیادہ جو نیگیٹو میڈیا اور اتنی پروجیکشن جتنی لیک آف انفارمیشن ہوتی ہے اس کے اندر پروپیگنڈا جنم لیتا ہے اور یہ سارے غلط فہمیاں جنم لیتی. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروپیگنڈا جو ہے آپ کے خلاف سارا انڈیا سے آ رہا ہے، تو آبویسلی انہوں نے وہ ساری چیزیں تیار کی تھیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے جو انفارمیشن دی تھی وہ ناکافی تھی. یہ جو آپ سوال کہہ رہے ہیں نا، جو بات اسی لیے میں پوچھوں گی منسٹر صاحب سے، بریک سے واپس آؤں کہ بھئی اتنی تاخیر سے کیوں کرتے ہیں. دوسرا ہے کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا بیانیہ لوگوں بائی نہیں کر رہے ہیں، اس کرائسس کا کیا کریں گے آپ؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں.